بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا جو پروبیبلٹی اینڈ اسٹیٹکس کا ٹاپک ہے وہ ہے میئرس آف سینٹرل ٹینڈنسی۔ میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس مرکزی رجحان کے پیمانے، کہ ہم نے جو پیمانے یہاں یوز کرتے ہیں اور ہم میئرمنٹ کرتے ہیں کسی چیز کی، ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کے جو مرکزی رجحان کے پیمانے ہیں وہ کون سے ہیں۔ اب ہمارے پاس سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے، ہم میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی کا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی، میئرز آف سینٹرل لوکیشن انڈیکیٹس دی جنرل ویلیو آف ڈیٹا سیٹ ان رینج آف آبزرویشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی رجحان کا پیمانہ یا مرکزی مقام کے پیمانے مشاہدات کی حد کے اندر ڈیٹا سیٹ کی عمومی یا مرکزی قدر کو ظاہر کرتے ہیں۔ This term was used in 1690 by ایڈمنڈ ہیلے۔ یہ اصطلاح 1990 میں ایڈمنڈ ہیلے نے استعمال کی تھی۔ It always exists in the range of data۔ یہ ہمیشہ ڈیٹے کی حد کے اندر موجود ہوتا ہے، مطلب یہ جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی ایک رینج ہوتی ہے جو فکس ہوتی ہے۔ We use measure of central tendency because it is an easy way to know location of large amount of data۔ ہم مرکزی رجحان کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ مقدار میں موجود ڈیٹے کی مرکزی جگہ یا قدر کو جاننے کا آسان طریقہ ہے۔ فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے تو ہم یہ پیمانے یوز کر کے اس ڈیٹے کو بہت کم وقت میں کیا کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ On the basis of dispersions analysis can be made either the data has strong or weak۔ پھیلاؤ مطلب ڈسپرشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پھیلاؤ کی بنیاد پر یہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ ڈیٹے کا رجحان مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ مطلب جب ہم اپنے میئرمنٹ کے پیمانے لگاتے ہیں تو اس سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ مضبوط ہے یا پھر کمزور ہے۔ There are different types of central tendency that we will study in this chapter۔ مرکزی رجحان کی مختلف اقسام ہیں جنہیں ہم اس باب میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایوریج، اس کو ہم اوسط بھی کہتے ہیں۔ A set of data can be summarized into single value and that single value is called average۔ ڈیٹے کے مطابق ایک مجموعے کو ایک ہی قدر میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے اور ایک قدر کو اوسط ایوریج کہا جاتا ہے۔ مطلب ہمارے پاس بہت سا ڈیٹا ہوتا ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، سم کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے اس کو ہم ایوریج کہتے ہیں یا پھر اوسط کہتے ہیں۔ ایوریج ریپرزینٹس دی ہول ڈیٹا سیٹ۔ اوسط پورے ڈیٹا سیٹ کی نمائندگی کرتا ہے۔ مطلب جب ہم ایوریج نکالتے ہیں تو ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم سم کر کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس وہ ایوریج یا اوسط آ جاتی ہے۔ We can take average of population or average of sample۔ ہم آبادی کی اوسط یا پھر نمونے کی اوسط لے سکتے ہیں۔ مطلب ہمارے پاس جو آبادی ہوتی ہے یا پھر ہم کسی بھی چیز کا اگر کوئی سیمپل لے لیتے ہیں تو اس سے بھی ہم اس کی ایوریج نکال سکتے ہیں۔ In rare cases we take the average of population because it is tough to collect the population data۔ کبھی کبھار ہم آبادی کی اوسط لیتے ہیں کیونکہ پوری آبادی کا ڈیٹا جمع کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم مطلب اگر ہم نے ایک شہر کی آبادی اگر ہمیں جمع کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن کی آبادی کو کلیکٹ کر لیتے ہیں اور وہاں سے ہم رزلٹ نکال لیتے ہیں کہ ہمارے پورے شہر کی آبادی اتنی ہوگی۔ وہ اب ایگزیکٹ تو نہیں ہوتے لیکن ہم ایوریج نکال لیتے ہیں، ایوریج سے پھر ہم ان کا وہ کیا کر دیتے ہیں، مشاہدہ کر دیتے ہیں کہ اتنی آبادی ہوگی۔ سو ان موسٹلی کیسز وی ٹیک ایوریج آف سمپل ڈیٹا سیٹ۔ اس لیے زیادہ تر صورتوں میں ہم نمونے کے ڈیٹا سیٹ کی اوسط لیتے ہیں۔ ایوریج آر سمپل ٹو نو اینڈ انفارمل ٹو انٹرپٹ۔ اوسط کو سمجھنا آسان ہوتا ہے اور اس کی تشریح کرنا بھی سادہ ہوتا ہے۔ The most common types of average are as follows۔ اوسط کی سب سے عام جو اقسام ہیں درج ذیل ہیں۔ ارتھمیٹک مین ہے، اس کو بھی حسابی اوسط کہتے ہیں۔ جیومیٹرک مین ہے، اس کو ہم ہندسی اوسط کہتے ہیں۔ ہارمونک مین ہے، اس کو ہم ہارمونک اوسط کہتے ہیں۔ میڈین ہے، یہ درمیانی ہوتی ہے رقم ہمارے پاس۔ جو ماڈ ہے، سب سے زیادہ آنے والی قدر، مطلب ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں جو رقم سب سے زیادہ بار آتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، آڈ کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ارتھمیٹک مین۔ ارتھمیٹک مین کو عموماً ہم اوسط بھی کہتے ہیں۔ It is the most commonly used averaged
اینڈ ایزلی کیلکولیٹڈ ایوریج، یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اوسط ہے اور اسے آسانی سے حساب کیا جا سکتا ہے۔ It can be obtained by dividing the total of all the observation with number of observation۔ اسے تمام مشاہدات کے مجموعے کو مشاہدات کی تعداد پر تقسیم کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مطلب جتنے ہمارے پاس نمبر ہوتے ہیں ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں اور وہ جو نمبر ہیں ان کو اس پر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے، اس کی اوسط آ جاتی ہے، جس کو ہم ارتھمیٹک مین بھی کہتے ہیں۔ اب ارتھمیٹک مین کا ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے، سم آف آبزرویشن اوور نمبر آف آبزرویشن۔ مطلب جو ہمارے پاس آبزرویشن ہیں ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں اور جتنے نمبر آف آبزرویشن ہیں ہم اس پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ارتھمیٹک مین آ جاتا ہے۔ مشاہدات کی تعداد ڈیوائڈڈ بائی تمام مشاہدات کا مجموعہ، حسابی اوسط۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ ہوتا ہے فارمولہ، حسابی اوسط ایکول ٹو مشاہدات کی تعداد ڈیوائڈڈ بائی تمام مشاہدات کا مجموعہ۔ فار پاپولیشن ہمارے پاس جو اس کا فارمولہ ہے سگما ایکس اوور این۔ آبادی کے لیے فارمولہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، سگما ایکس اوور این۔ فار سیمپل کے لیے بھی ہمارے پاس فارمولہ اس کا سیم ٹو سیم ہوتا ہے، سگما ایکس اوور اسمال این۔ تو اب نمونے کے ہمارے پاس جو فارمولے ہیں وہ آ چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، اسکور obtained by the 10 students of school are given, find the arithmetic mean۔ اسکول کے 10 طالبہ کے حاصل کردہ نمبر دیے گئے ہیں، حسابی اوسط معلوم کریں۔ اب جس طرح ہمیں نمبر جو آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں 24، 45، 33، 36، 28، 48، 37، 45، 30، 27 اور 41 ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے اور یہ ہمارے پاس 10 طلبہ کے حاصل کردہ کیا ہیں، نمبر ہیں، اور اس کا ہم نے کیا معلوم کرنا ہے، ارتھمیٹک مین معلوم کرنا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، جس طرح ہمارے پاس جو 10 اسٹوڈنٹ کا وہ مارکس تھے وہ ہمارے پاس جو ان کے سلوشن تھے وہ آ گئے ہیں۔ ارتھمیٹک مین ہے، سب سے پہلے ہم ان کو کیا کر لیں گے، سم کر لیں گے ان کا۔ تو ہمارے پاس 24 پلس 45 پلس 33 پلس 36 پلس 28 پلس 48 پلس 37 پلس 45 پلس 30 پلس 27 پلس 41، ان سب کو ہم کیا کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں۔ جب ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل جو نمبر ہیں وہ بن جاتے ہیں 394، اور ہمارے پاس نمبر آف جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کتنے ہیں، 10 ہیں۔ تو ہم 394 پر 10 کو کیا کر دیتے ہیں، ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ جب ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو جواب آ جاتا ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 39.4۔ اس کو ہم کہتے ہیں ایوریج مارکس obtained by the class are 39.4۔ مطلب کلاس کے حاصل کردہ جو اوسط نمبر ہیں وہ کیا ہیں، 39.4 ہیں ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مین فار گروپڈ ڈیٹا، گروپ شدہ ڈیٹے کے لیے اوسط ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مطلب گروپ اور ان گروپ کا ایک ڈیٹا ہوتا ہے جس سے ہم اس کا ارتھمیٹک مین بھی نکال سکتے ہیں۔ When data has large observations, it converted into frequency distribution form۔ جب ڈیٹے میں مشاہدات کی تعداد زیادہ ہو تو اسے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن تکراری تقسیم کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ فریکوینسیز آر اسائنڈ ٹو اسپیسیفک رینج ڈیٹا۔ فریکوینسی کو مخصوص حد والے ڈیٹے کے ساتھ مقرر کیا جاتا ہے۔ مطلب ہم جو بھی ڈیٹا لیتے ہیں ان کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ ایکول رکھ دی جاتی ہے۔ مطلب جس طرح ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے کہ ان میں 5 کا ڈفرینس آ رہا ہے، 7 کا آ رہا ہے، 8 کا آ رہا ہے، تو وہ ایک فریکوینسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے تو ان میں جو ڈفرینس ہوتا ہے ان گروپ میں وہ سیم ٹو سیم ہوتا ہے۔ فارمولہ ٹو کمپیوٹ مین فار گروپ ڈیٹا از۔ گروپ شدہ ڈیٹے کی اوسط معلوم کرنے کا ہمارے پاس جو فارمولہ ہے وہ ہمارے پاس ہے x is equal to x bar is equal to f of 1 x1 plus f2 x2 plus fk xk over divided by f1 plus f2 plus into something fk۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو ٹوٹل فارمولہ بن جائے گا وہ ہے سگما ایف آف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی سگما ایف۔ if frequency are replaced with weighted it will be known as arithmetic mean۔ اگر فریکوینسی کو وزن ویٹ کے طور پر استعمال کیا جائے تو اسے حسابی اوسط کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک دوسری ایگزامپل ہے، ایگزامپل 3.2 کیلکولیٹ arithmetic mean of student mark given below۔ ہمارے پاس ایک گروپ کا ڈیٹا ہے جو ہمیں ٹیبل میں دکھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس انٹرول ہے، مطلب ایک وقفہ ہے اور فریکوینسی ہے۔ اب ہمارے پاس جو انٹرول ہے وہ 0 سے 10 تک ہے،
پھر 10 سے 20 تک ہے، پھر 20 سے 30 تک ہے، پھر 30 سے 40 پر ہے، پھر 40 سے 50 پر ہے، اور ہمیں فریکوینسی ہے وہ بھی ہمیں گیون ہے، تو وہ ہمارے پاس جو 0 سے 10 ہے وہ ہمارے پاس فریکوینسی ہے 8، 10 to 20 ہے تو ہمارے پاس فریکوینسی ہے 10، 20 to 30 ہے تو ہمارے پاس فریکوینسی ہے 6، 30 to 40 ہے تو ہمارے پاس فریکوینسی اس پر کتنی ہے 3 ہے، اور 40 to 50 ہے تو ہمارے پاس فریکوینسی جو ہے وہ کتنی ہے 5 ہے۔ مطلب ہمیں جو انٹرول ہے ان پر فریکوینسی دی گئی ہے، لیکن جو انٹرول مطلب ان کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ سب 10 کا آ رہا ہے۔ مطلب ہم جو بھی فریکوینسی لیتے ہیں ہمارے پاس ایک گروپ ڈیٹا کی ہوتی ہے تو ان میں جو وقفہ ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ اب یہ 0 سے 50 تک دیکھیں تو سب میں 10 کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، 5 گروپ ہیں، اور ہر گروپ کی اپنی ایک ہمیں فریکوینسی دے دی گئی ہے۔ اب ہم نے اس سوال کو سولو کرتے ہیں، ہمارے پاس سلوشن ہے۔ اب جو انٹرول ہے وہ ہمیں پہلے سے گیون ہے، وہ ہمیں دیا گیا ہے۔ اب وہ ہمارے پاس 0 to 10 ہے، اس پر فریکوینسی ہمارے پاس 8 ہے، 10 to 20 ہے تو ہمارے پاس فریکوینسی 10 ہے، 20 to 30 ہے تو ہمارے پاس فریکوینسی 6 ہے، 30 to 40 ہے تو ہمارے پاس فریکوینسی 3 ہے، اور 40 to 50 ہے تو ہمارے پاس فریکوینسی اس پر کتنی ہے 5 ہے۔ اب ہم فریکوینسی کا سم نکالتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے 32۔ اب ہم نے ان کا مڈ پوائنٹ نکالنا ہے، مڈ پوائنٹ آف ایکس، مطلب جو انٹرول ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکس کہتے ہیں۔ مڈ پوائنٹ ہم اس طرح نکال سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس جو انٹرول ہیں ان دونوں کو ہم سم کر کے 2 پہ ہم اس ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ اب 0 + 10 ہے جو انٹرول ہے، اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 پہ تو ہمارے پاس جواب کیا جاتا ہے 5، کیونکہ یہ ہمارا اس کا مڈ پوائنٹ ہے۔ پھر جب ہم 10 اور 20 کو 10 + 20 ڈیوائڈیڈ بائی 2 کرتے ہیں، جب 10 اور 20 کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ 30 بن جاتا ہے، 30 پہ 2 ڈیوائڈ کرتے ہیں تو مڈ پوائنٹ ہمارے پاس 15 آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے 20 + 30 تو ہمارے پاس بن جاتا ہے 50، 50 پہ جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 تو ہمارے پاس مڈ پوائنٹ آف ایکس جو ہے وہ آ جاتا ہے 25۔ اسی طرح ہمارے پاس پھر جو ہے وہ ہے 30 + 40، اس کو جب ہم سم کرتے ہیں تو وہ 70 بن جاتا ہے، 70 پہ پھر ہم جب 2 ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو مڈ پوائنٹ ہے وہ آ جاتا ہے 35۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس ہے 40 to 50، مطلب 40 اور 50 کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے 90، 90 پہ جب ہم 2 ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے 45۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایف آف ایکس، مطلب ہماری جو فریکوینسی ہے اور ہمارا جو مڈ پوائنٹ ہے ان کو ہم نے کرنا ہے ملٹیپلائی، ان کو ملٹیپلائی کر کے ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے اس پہ ہم پھر ٹوٹل فریکوینسی کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس وہ ارتھمیٹک مین آ جاتا ہے۔ اب ایف ہمارے پاس جو فریکوینسی ہے فرسٹ وہ ہے 8، اور مڈ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 5، 8 کو 5 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے 40۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو فریکوینسی ہے وہ ہے 10، اور ہمارے پاس جو مڈ پوائنٹ ہے وہ ہے 15، 15 اور 10 کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 150۔ پھر ہمارے پاس جو فریکوینسی ہے وہ ہے 6، اور مڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے 25، 25 کو جب 6 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 150۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس فریکوینسی ہے 3 اور مڈ پوائنٹ ہے 35، 35 کو 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایف ایکس ہے وہ آ جاتا ہے 105۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس فریکوینسی ہے 5 اور مڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے 45، جب ہم 45 اور 5 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے 225۔ اب ہم نے جو فریکوینسی اور مڈ پوائنٹ کو ملٹیپلائی کیا ہے اس کا ہم سم نکال لیتے ہیں۔ جب ہم نے اس کا سم نکالا ہے تو ہمارے پاس وہ سم آ گیا ہے 670۔ اچھا اسٹوڈنٹ، اب ہم نے اس کا جو فریکوینسی ہے اس کو ایڈ کیا 32 آیا ہے، اور فریکوینسی اور مڈ پوائنٹ کو جو ملٹیپلائی کیا وہ ہمارے پاس 670 آیا ہے۔ اب ہم نے معلوم کیا کرنا تھا ارتھمیٹک مین، ارتھمیٹک مین مطلب حسابی اوسط ہم نے معلوم کرنا تھا۔ اس ارتھمیٹک مین کا ہمارے پاس جو فارمولہ ہے سگما ایف آف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی ایف آف ایکس، مطلب ہم نے جو اس کا ایف فریکوینسی اور مڈ پوائنٹ کو ملٹیپلائی کیا تھا ایف آف ایکس، وہ ہمارے پاس آیا 670، اور ہمارے پاس جو ٹوٹل فریکوینسی ہے اس کا جب ہم نے سم نکالا ہے تو وہ ہمارے پاس کتنا آیا ہے 32۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے ایف ایف ایکس کا مجموعہ ہے اس پہ ہم نے تقسیم کر دینا ہے فریکوینسی کے مجموعے کو، تو ہمارے پاس جو ٹوٹل ایف ایف ایکس ہے وہ ہے 670، اور ہم ڈیوائڈیڈ کریں گے 32 فریکوینسی تو ہمارے پاس جو جواب آ رہا ہے وہ آ رہا ہے
20.94. تو یہ ہمارے پاس اس کویسچن کا کیا تھا؟ ارتھمیٹک مین تھا. اسی طرح کا آپ کو مطلب کوئی بھی ڈیٹا دیا جا سکتا ہے انٹرول اور فریکوینسی، آپ نے اس کا مڈ پوائنٹ اور اس کی پھر فریکوینسی اور مڈ پوائنٹ کو ملٹیپلائی کر کے ارتھمیٹک مین آپ اس کا نکال سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ہیں ایڈوانٹیج آف ارتھمیٹک مین، کہ ہمیں ارتھمیٹک مین کے کون سے فوائد ہیں. اور ہمارے پاس جو فرسٹ ہے، اٹ از ایزی ٹو کمپیوٹ اینڈ ریکگنائز، اسے حساب کرنا اور پہچاننا آسان ہوتا ہے. مطلب ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے ہم اس کا سم کر کے نمبر آف ڈیٹے کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ارتھمیٹک مین آ جاتا ہے، اور یہ بہت ایزی طریقہ ہے، اس سے ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے. اس کے بعد ہے اٹ گراؤنڈڈ آن آل دی ویلیوز، یہ تمام اقدار ویلیوز پر مبنی ہوتا ہے. اٹ از فیئرملی ویل ڈیفائنڈ، یہ واضح اور اچھی طرح متعین ہوتا ہے. کہ مطلب ہمارے پاس اگر اس کی کوئی فریکوینسی ہے تو وہ ایک متعین ہوتی ہے، ان میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا، ڈفرینس جو بھی ہوتا ہے وہ ایکول آ رہا ہوتا ہے. دی میرٹس آف دی ارتھمیٹک مین، اب حسابی اوسط کے ہم نے فائدے پڑھے تھے، تو حسابی اوسط کے اب ہم نے نقصان بھی دیکھنے ہیں کہ ارتھمیٹک مین کے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں. اٹ از ایکسیگریٹڈ بائی لارج ویلیو، بڑی اقدار کی وجہ سے یہ زیادہ متاثر ہو جاتا ہے. اگر ہمارے پاس رقم بڑی آ جائیں تو پھر یہ اچھی طرح سے کام نہیں کرتا. اٹ کین ناٹ بی کیلکولیٹڈ فار اوپن اینڈ کلاسز، اسے کھلے سروں والی کلاسز، اوپن اینڈ کلاسز کے لیے حساب نہیں کیا جا سکتا. مطلب جس طرح ہمارے پاس ایک انٹرول تھا ایکس تھا، اگر ان میں کوئی فریکوینسی میں کوئی کلاس نہ ہو، ان میں جو ڈفرینس ہے وہ ایکول نہ ہو، آگے پیچھے ہو، کسی میں 5 کا آ رہا ہو، کسی میں 8 کا آ رہا ہو، کسی میں 12 کا آ رہا ہو، تو اس طرح کے ڈیٹے کو بھی ارتھمیٹک مین کلیکٹ نہیں کر سکتا. یہ بھی اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. if there is too much variation in data the results can be spurious، اگر ڈیٹے میں بہت زیادہ تغیر ہو تو نتائج غلط یا گمراہ کن ہو سکتے ہیں. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ڈیٹے میں ایک سیکوینس نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم ارتھمیٹک مین معلوم نہیں کر سکتے. ارتھمیٹک معلوم کرنے کے لیے گروپ ڈیٹے میں ہمارے پاس جو فریکوینسی ہے، جو انٹرول ایکس ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک سیکوینس ہونی چاہیے. دی ویٹڈ ارتھمیٹک مین، وزنی حسابی اوسط. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور ویٹ کا ہے تو اس پہ ہم ارتھمیٹک مین لگا کے بھی معلوم کر سکتے ہیں. دی ریلیٹو امپورٹنس آف ڈفرینٹ آبزرویشن ان دی ڈیٹا سیٹ آر ناؤن ایز ویٹ، ڈیٹا سیٹ میں مختلف مشاہدات کی نسبتی اہمیت کو وزن کہا جاتا ہے. ڈفرینٹ ویٹس آر اسائنڈ ٹو دی آبزرویشن، مختلف مشاہدات کو مختلف وزن دیے جاتے ہیں. مطلب اگر جب ہم ارتھمیٹک مین نکالتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ ویٹ دیے جاتے ہیں اور ہم اپنا فارمولا لگا کے ارتھمیٹک مین والا ان کی جو اوسط ہوتی ہے وزن کی وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں. if all the weights are equal then it is same as arithmetic mean، اگر تمام وزن برابر ہوں تو یہ حسابی اوسط کے برابر ہوتا ہے. اب ہمارے پاس جس کو ڈینوٹ کرتے ہیں، it is denoted by x bar w، ٹھیک ہے. تو جب ہم ویٹ ہے اس کو جب ہم ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ کیا ہے؟ x بار w جو ہے وہ کس کو شو کرتا ہے؟ ویٹ کو. تو اب ہمارے پاس ہے اٹ از جنرلی یوزڈ ان فار کیلکولیشن آف دی انڈیکس نمبر، مطلب ہمارے پاس جو دیے گئے ڈیٹے میں سے وزنی اوسط کے نمبر ہوتے ہیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں. اب ہمارے پاس اگزامپل نمبر 3 ہے، کمپیوٹ دی ویٹڈ مین فار دی گیون ڈیٹا، دیے گئے ڈیٹے سے وزنی اوسط معلوم کریں. اب ہمارے پاس ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں ایٹمز ہیں، اشیاء کے نام ہیں، ایکسپینڈیچر مطلب اس کے اخراجات ہیں، اور ویٹ اس کا وزن ہے. اور ہمارے پاس جو ایٹمز ہیں وہ ہمارے پاس فون ہے، کار ہے، فوڈ ہے اور ادرز ہیں، ٹھیک ہے. اب جو فون ہے اس کا جو اخراجات ہے وہ 120 ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ کتنا ہے؟ 5 ہیں. ہمارے پاس جو کار ہیں اس کا جو اخراجات ہیں وہ 440 ہیں اور ان کے جو ویٹ ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 10 ہیں. اسی طرح ہمارے پاس فوڈ ہے، اس کے جو اخراجات ہے وہ کتنا ہے؟ 235 اور جو ہمارے پاس ویٹ ہیں وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ادر چیزیں ہیں تو وہ ہمارے پاس جو اخراجات ہیں وہ کتنے ہیں؟ 300 ہیں اور ان کے جو ویٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ 9 ہیں. تو ہمارے پاس یہ ویٹ اور اشیاء ہیں. اب ان کا ہم نے بنانا ہے ٹیبل، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو سولو کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس اشیاء ہے، اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس چیزوں میں کیا ہے؟ فون ہے، اس کے جو اخراجات ہیں وہ کتنے ہیں؟ 120 اور اس کے جو وزن ہے وہ کتنا ہے؟ 5 ہے.
اسی طرح ہمارے پاس کار ہے، اس کا جو اخراجات ہے وہ کتنے ہیں 440، اور ہمارے پاس جو ویٹ ہے وہ کتنا ہے اس کے 10 ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس فوڈ ہے، فوڈ ہمارے پاس جو اس کے اخراجات ہیں وہ کتنے 235، اور اس کے جو ویٹ ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے 7 ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ادر کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمارے پاس اخراجات ہیں 300، اور ان کے جو ویٹ ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہیں 9 ہے۔ اب ہم نے ملٹیپلی کرنا ہے اس کے اخراجات اور ویٹ کو۔ 120 کو جب ہم ملٹیپلی کرتے ہیں 5 کے ساتھ تو وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے 600۔ اسی طرح 440 کو جب ہم ملٹیپلی کرتے ہیں 10 کے ساتھ تو وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے 4400۔ اسی طرح ہمارے پاس اخراجات جو ہیں 235، اس کو جب ہم 7 کے ساتھ ملٹیپلی کرتے ہیں تو ہمارے پاس بن جاتا ہے 1645۔ اسی طرح ہمارے پاس جو دیگر چیزیں تھیں ان میں جو ان کے اخراجات تھے وہ تھے 300۔ جب ہم 300 کو 9 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 2700۔ تو اب ہم جب سارے ویٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ویٹس آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں 31۔ اور اسی طرح جب ہم ان کے ویٹ اور اخراجات کو، کیونکہ اخراجات کو ہم ایکس سے ظاہر کریں اور ویٹس کو ہم ڈبلیو سے ظاہر کر سکتے ہیں، جب ان کو ملٹیپلی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ٹوٹل ویٹ اور اخراجات کا ملٹیپلائی آنے کے بعد جو جواب آتا ہے وہ ہے 9345۔ تو ہمارے پاس ویٹ کا جو فارمولہ ہے وہ ہے ایکس ڈبلیو اوور ڈبلیو، مطلب سگما ایکس ڈبلیو اوور ڈبلیو، کیونکہ اسی طرح ہم ارتھمیٹک مین معلوم کرتے ہیں، یہ ارتھمیٹک مین کا فارمولہ تھا۔ تو سگما ایکس ڈبلیو کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس ہے 9345، اور ہمارے پاس جو ویٹس ہیں ٹوٹل ان کا ہے 31۔ ہم 9345 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں 31 کو تو ہمارے پاس جو ارتھمیٹک مین آ جاتا ہے ویٹ کا وہ ہے 301.45، مطلب ہمارے پاس جو راؤنڈ اباؤٹ ہے 300 کے آ رہا ہے ارتھمیٹک مین جو ہم نے ویٹ لیا تھا۔ تو یہ ہمارا ارتھمیٹک مین اور میئر آف ٹینڈنسی کا لیکچر تھا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔